وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف بخشا. یہ ایام جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، چونکہ ایک ایسے ماہ اور ایسے مبارک ایام کے بعد ہیں جن میں انسان ذاتی طور پر رب کی طرف پلٹتا، رب کے احکام کی تابعداری کرتا، روزہ و نماز کے ذریعہ رب کی بندگی کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. عام طور سے دوسرے دنوں میں انسان کو رب کی طرف پلٹنے کی، رب سے لو لگانے کی، رب کے لیے نمازیں پڑھنے کی وہ توفیق نہیں ملتی جو اس ماہ مبارک میں ملتی ہے، جسے گزار کر ابھی ہم آپ آئے ہیں. لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم رمضان میں نماز اور روزے کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ اس قدر کثرت سے عبادت کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ بھوک اور پیاس کی شدت ہم کیوں برداشت کرتے تھے پورے مہینے؟ آخر یہ مسئلے جہاں جماعت کے لیے کھڑی ہونے کے لیے انسان کو جگہ نہیں ملتی تھی، وہ مسئلے بے آباد، ویران اور سنسان کیوں ہو جا رہی ہیں؟ کبھی اس پہلو پر آپ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو رب رمضان کا رب ہے وہی رب شوال اور ذوالحجہ کا بھی رب ہے. اگر رب کی بندگی مطلوب تھی، اگر رب کی رضا مطلوب تھی تو رب تو زندہ ہے. اگر پرستش آپ رمضان کی کر رہے تھے تو رمضان تو چلا گیا، لیکن اگر اللہ کی پرستش آپ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس نے تو یہاں تک کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اگر ہماری خلقت کا مقصد، اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے، اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو ایک مہینہ تیار کریں، ایک مہینہ رب کی بندگی، ایک مہینہ رب کی عبادت، ایک مہینہ رب کے بندے بن کر رہیں، اور بقیہ 11 مہینے کون ہے رب آپ کا؟ بقیہ 11 مہینے کون ہے آپ کا رب؟ یہ جو بندگی، یہ جو عبادت اور یہ جو پرستش آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ایک مہینہ عبادت کرنے سے مقصد پورا ہو جائے گا کیا؟ کیا ایک مہینہ رب کے دربار میں حاضری دینے سے 11 مہینے کی حاضری انسان کی معاف ہو جائے گی کیا؟ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، اسے بزار اور صحابی نے شرمانی آثار میں بسند صحیح روایت کیا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں آدمی رات کو نمازیں پڑھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَيَنْهَاهُ صَلَاتُهُ عَمَّا تَقُولُ، کہا کہ یہ نماز اس کو اس کام سے روک دے گی. یہ نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو غلط کام سے منع کرے گی، یہ نماز اسے چوری کرنے سے روکے گی، یہ نماز اس کو باز رکھے گی دن میں گناہ کرنے سے. اگر رات میں وہ رب کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو یہ عبادت اور بندگی، یہ نماز کی ادائیگی، یہ قیام اللیل کا اہتمام، یہ تہجد اور تراویح کی پابندی اسے دن میں غلط کام کرنے سے روکے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ ایسے ہونے سے جب نماز کو روکے گی غلط کام سے، روزہ روکے گا غلط کام سے، کیونکہ روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے لعلکم تتقون. روزہ آیا تھا تقویٰ دینے کے لیے، روزہ آیا تھا ہم کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، روزہ آیا تھا ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے. اور اگر اس کے بعد نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، عبادت چھوٹ جائے، مسجد چھوٹ جائے، بندگی چھوٹ جائے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کورس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ جو اللہ رب العالمین نے مشق اور ٹریننگ کی جو تربیت کی تھی، وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. اور ویسے بھی انسان اللہ رب العالمین کا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کرے. اس لیے نہیں کہ 1 مہینہ رب کی بندگی اور 11 مہینہ شیطان کی عبادت میں لگا رہے. 1 مہینہ اپنی خواہشات کو کچل دے اور پورے 11 مہینے اپنے خواہشات کو معبود بنا کر اس کے پیچھے سر پر دوڑتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، یہ نماز اس کو چوری کرنے سے، معصیت سے، غلط بات سے اس کو روکے گی. اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے باوجود غلط کاریاں ہم سے نہیں چھوٹتی، تو ہم کو تو ایک بار محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تمہاری وفات اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم اسلام پر قائم ہو. اسلام پر قائم رہنے کی حالت میں تمہیں وفات آنی چاہیے. اسلام پر عمل کرتے ہوئے تمہیں موت ملنی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کریں. موت تک رب کی بندگی کی ذمہ داری ہم انسانوں کو دی گئی ہے. رمضان میں بندگی کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بھر موت آنے تک اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے سفیان بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دین کے بارے میں ایک بات مجھے بتا دیجیے کہ پھر دوبارہ زندگی میں کسی دوسرے سے دین کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ایک بات بتا دیجیے کہ دین کے بارے میں زندگی بھر میں کسی دوسرے سے سوال نہ کرنا پڑے. ایک بات بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہا کہ تم کہہ دو کہ میں ایمان لایا اور پھر اسی ایمان پر جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اسی ایمان پر قائم رہو. کب تک؟ موت آنے تک. یہ استقامت عبادت اور بندگی پر قائم رہنا یہ سانس کے باقی رہنے تک ہے. 1 مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بات نہیں سکھائی ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما احب العمل الی اللہ. اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل. کہا اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے، جس پر ہمیشگی برتی جائے، جسے ہمیشہ نام دیا جائے، اگرچہ کہ وہ عمل معمولی ہو، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو. کب؟ جب کوئی عمل اپنایا جائے تو اس عمل کو ادا کرنے کی پابندی کی جائے، ہمیشہ وہ عمل انجام دیا جائے، تھوڑا ہی صحیح، کم ہی صحیح. قرآن کی تلاوت کا معمول اگر ہے تو آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، لیکن روزانہ پابندی ہونی چاہیے. رمضان میں پڑھ لیا تو کون سا تیر مار دیا. اور یہ کیا ہوتا ہوں میں آپ یاد کرتا ہوں. اصل میں بہت بڑی غلط فہمی پروان کرتی ہے ہمارے دماغ میں. ایک غلط تصور اور ایک غلط فکر بیٹھی ہوئی ہمارے ذہن و دماغ میں. کیا کہ رمضان میں عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. 1 نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملتا ہے، یا 1 نفلی نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر، 1 نفلی عبادت کا ثواب 70 نفلی عبادتوں کے برابر انسان کو ملتا ہے، یا نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور 1 فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ایک منکر اور غلط روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے.
اسی غلط عقیدے کی بنیاد پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کا ثواب رمضان کے دنوں میں زیادہ ملتا ہے، اس لیے نماز میں زیادتی، تلاوت میں زیادتی اور دوسری چیزوں میں انسان زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب رمضان ختم ہو گیا تب کیا ہوتا ہے؟ تب کون سا منظر نظروں کے سامنے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا، وہ رات کو قیام اللیل کرتا تھا، رات کو نماز پڑھتا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا، رمضان بھر تراویح پڑھتا تھا، رمضان بھر رات کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، رمضان گیا چھوڑ دیا، رمضان گیا تراویح رخصت ہوئی تو انسان نے قیام اللیل کرنا بند کر دیا، رات کو نماز پڑھنا چھوڑ دیا، کب اس طرح سے مت ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بلا کی طرح مت ہونا کہ وہ رات کو نماز پڑھتا تھا بعد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ عمل کم سے کم کیوں نہ ہو، اور رمضان بھر پورا نماز تہجد تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ارے اتنا جذبہ تعبد لوگوں کا بڑھ جاتا ہے رمضان میں، شوق عبادت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگ نبی کی عبادت سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، نبی کی عبادت سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ ان کے یہاں پروان کرنے لگتا ہے۔ نبی نے راتوں کو 11 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن ہمارا جذبہ تعبد اس قدر جوش مانتا ہے کہ 11 سے کیا ہوگا، رات بھر جاگنا تو نفلی نماز پڑھتے رہو، جتنا چاہو پڑھتے رہو۔ نبی کو کبھی یہ بات نہیں سجائی تھی، نبی نے پوری زندگی میں کبھی یہ طریقہ نہ اپنایا نہ بتایا کہ جتنی نماز چاہو رات میں پڑھتے رہو، مگر ہم کو اتنا زیادہ ذوق تعبد پروان چڑھتا ہے کہ نبی کا طریقہ ناکافی نظر آتا ہے۔ اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو کہاں گیا وہ جذبہ عبادت، کہاں گیا وہ شوق تعبد؟ ذرا ایک بار اپنے ناحے عمل کو آپ ذرا اپنے نفس کا ایک بار محاسبہ کیجئے اور سن لیجئے، رب العالمین کی عبادت اور بندگی یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے، رب العالمین کی پرستش اور اس کے آگے سرنگو ہونا یہ ہماری زندگی کا عمل ہے، جو سانس ٹوٹ جانے کے بعد بند ہو سکتا ہے اس سے پہلے بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن کب؟ جب انسان اس بندگی کو رب کی رضا کے پیش نظر اور رب کی محبت کے پیش نظر انجام دے تو دنیا کا مشکل ترین عمل، دنیا کا انتہائی تکلیف دہ کام بھی انسان کے لیے انتہائی معمولی اور انتہائی بے وزن محسوس ہوگا، نفس پر بھاری نہیں پڑے گا، شرط یہ ہے کہ دل میں اس سے لگاؤ ہو، دل میں اس سے عقیدت ہو، دل میں اس کو جگہ دینے کا جذبہ پایا جائے، ورنہ اگر اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ اور پیر اور بدن کے حصے سے کوئی عبادت ادا کی جائے تو عبادت کو ادا ہوتی ہے، عبادت کو ادا ہوتی کیونکہ شروط پائے گئے، ارکان پورے ہوئے، مگر دل اگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا، اگر دل نے عبادت کا اثر قبول نہیں کیا تو عبادت آپ کو کس کام کے لیے آمادہ کرے گی؟ آپ کو عبادت کیا سبق اور کیا فائدہ دے گی؟ دوستو سوچو، آپ غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، دوسرا لفظ لو کان یقوم من اللیل، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، عبداللہ بن عمر بہت اچھے آدمی ہیں، اگر وہ رات کو نماز پڑھتے تو، اگر رات کو نماز پڑھیں قیام اللیل کریں تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ اس کے بعد نافع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول کی یہ بات سننے کے بعد کبھی بھی قیام اللیل ترک نہیں کیا، کبھی بھی رات کو نماز پڑھنا عبداللہ بن عمر نے نہیں چھوڑا جب سے انہوں نے کھول دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ علی اور فاطمہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ سونے جا رہے ہو، نماز پڑھ لیتے،
علی نے کہا کہ ہمارا نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا بیدار کر دے گا اور چاہیں گے تو سو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو اپنے رات کو پیٹا اور کہا کہ انسان کو جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے، بے وجہ کی کٹوچتی کرنے کے لیے انسان کو آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم نوکر سے زیادہ بہتر ہے۔ جب بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم نوکر اور غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے تب سے کسی رات میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا، جب سے نبی نے یہ بات کہی تب سے زندگی میں کبھی بھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ راوی نے کہا ولا لیلۃ صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ ذکر پڑھا تھا، صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ دعا پڑھی تھی۔ کہا ہاں ولا لیلۃ صفین کی رات بھی میں نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ صفین جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ صفین وہ ایک خونچکا باب ہے جس میں ملت اسلامیہ کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے لالہزار ہو گئی تھی، جس میں مقام صفین پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق اور دمشق کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ برپا ہوئی تھی اور بہت شدید کی رن پڑی تھی، ہزاروں لوگ اس جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ اس شدت کی حالت میں بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو ترک نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ گویا کہ انسان جب کسی عمل کو از راہ محبت انجام دیتا ہے، از راہ چاہت اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے کرنا، بہت سہل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ مگر جب انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں اس عبادت سے الفت نہیں ہوتی، اس عبادت سے لگاؤ نہیں ہوتا، رب کی محبت دل میں نہیں ہوتی، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے عبادت کرنا، کتنا دشوار ہوتا ہے رب کے لیے عبادت کرنا۔ آپ خود دیکھ لو رمضان کے گزرنے کا کتنی شدت سے انتظار تھا ہم کو، کتنی تکلیف محسوس کر رہے تھے ہم کہ رمضان جلد رخصت نہیں ہو رہا ہے۔ جب رخصت ہوا تو گویا کہ ہم کو قید سے رہائی مل گئی، ہم زنجیروں سے آزاد کر دیے گئے، ایسے آزاد ہوئے کہ رب کی بندگی سے آزاد ہو گئے، نماز سے آزاد ہو گئے، روزے سے آزاد ہو گئے، تقویٰ سے آزاد ہو گئے، طہارت سے آزاد ہو گئے، سب آزادی حاصل کر لی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا ہم کو۔ آپ اپنے نفس سے پوچھو میرے دوست، آپ اپنے ضمیر سے پوچھو، آپ اپنے دل سے سوال کرو کہ یہ جو بندگی اگر ہم کرتے ہیں کبھی، اگر ہم یہ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں کبھی، اگر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کے لیے، فریاد کے لیے کبھی اپنے آپ کو اکیلا کرتے ہیں ہم، تو اس میں دل میں ہمارے لگن کتنی ہوتی ہے، دل میں داعیہ جذبہ کون سا ہوتا ہے؟ پوچھو اپنے نفس سے، حساب لو اپنے آپ کا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی یہ دوڑ ٹوٹ جائے اور ہم آج اور کل، اب اور سب کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ تار رب العالمین کاٹ دے اور ہم کو پتہ احساس نہ ہو سکے کہ ہم کہاں آ کر کے گھیرا دیے گئے ہیں، ہمیں کہاں آ کر کے روک دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ حسرت سے کہو گے کہ ایک موقع اور مل جاتا ہے، ایک بار دنیا میں دوبارہ واپسی کی فرصت مل جاتی ہے، ضرور کہو گے آپ، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ ولا تحین منا، اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت حسرت سے دانت کاٹنے کا کوئی نتیجہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ ابھی اللہ نے آپ کو فرصت دیا ہے، ابھی اللہ رب العالمین نے آپ کو فرصت دیا ہے، اس لیے اس فرصت کو غنیمت سمجھیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سب لوگ، اکثر لوگ، بہت زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ
دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. کیا کیا؟ تندرستی اور فارغ البالی، عدم مشغولیت، بہت زیادہ کاموں کا بوجھ انسان کے سر پر نہ ہونا، اس کو لوگ غنیمت نہیں سمجھتے، اس فرصت کو لوگ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی اللہ رب العالمین نے تندرستی دیا ہے، تندرستی کے نشے میں انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے. غرور، تعلی، تکبر اور تجبر کے راستے پہ چلنے میں اسے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت و توانائی اور صحت و تندرستی سے نوازا ہے. اس وقت وہ اپنے آپ کو فرعون بن کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اسی طرح سے جب انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے، انسان کے پاس کاموں کا بوجھ نہیں ہوتا، انسان کے پاس مشغولیات کی ایک لمبی لائن نہیں ہوتی، تو انسان بیکار پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب انسان مشغولیات کے چکر میں الجھایا جاتا ہے، رزق حلال کے لیے خود کو تباہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، بہتر رزق کی فراہمی کے لیے شب و روز ایک کر دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملتا تو میں بھی 2 وقت کی چند رکعات کی نماز ادا کرتا، چند فلاح خار خیر اور بھلائی کے کام میں حاضر ہوتا، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں دعا کرتا. لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوا؟ فرصت کی، اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا، مشغولیت نہیں دیا تھا اللہ نے آپ کو، مگر آپ نے کیا استعمال کیا اسے؟ اللہ نے آپ کو تندرستی دیا تھا. بیمار ہونے کے بعد جب بستر مرض پر انسان کروٹیں بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مرض کی وجہ سے جب انسان بستر میں قید ہو کر رہ جاتا ہے، اس وقت حرکت کرنے کی جرأت نہیں ہوتی، پھر انسان کو احساس ہوتا یہ تو بیماری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، عبادت کے دوسرے کام نہیں کر سکتا، لاچاروں اور بے بسوں کی ہمنوائی اور ان کی مساعدت نہیں کر سکتا. تب انسان کو احساس ہوتا. لیکن کیا کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ان الرجل اذا سافر او مرض كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. انسان جب سفر میں نکل پڑتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ سفر سے پہلے حالت اقامت میں اور حالت تندرستی میں جو عمل کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اتنا اجر دیتا. لیکن آپ بیمار ہو گئے، تندرستی کی حالت میں آپ نے کیا کیا؟ تندرستی اور توانائی کی حالت میں آپ کتنے رب کی بندگی کی؟ آپ سوچئے گا میرے دوستوں. محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک مقصد متعین کیا، ایک ہدف طے کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام کی حالت میں ہمیں موت آنی چاہیے، حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. انسان کو موت اس وقت آئے جب وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو، اس حال میں اسے موت آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسا کہ سنن کی روایت میں بسند صحیح روایت ہے، بسند صحیح ثابت ہے، انا عند ظن عبدی بی. بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہم کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ مرنے تک اسلام پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، وفات آنے تک رب کی بندگی کا طریقہ اپنائیں. ایسا نہیں کہ کوئی مناسبت آئی تو ہم رب کے بندے بن گئے، مناسبت ختم ہو گئی تو رب کی بندگی سے منحرف ہو کر خواہشات نفس کے بندے بن گئے، یا پھر شیطان کا بندہ بنانے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر
اپنے نفس سے ایک بار سوال پوچھیے، ایک بار پوچھیے اپنے دل سے، ہم اس دنیا میں کیوں لائے گئے ہیں؟ آخر اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس لیے ہم کو برپا کیا گیا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح سے رزق حاصل کریں، پیٹ بھریں اور اس کے بعد مٹی کے حوالے ہو جائیں؟ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ چند دراجموں اور دناویز کٹو کاوش کر کے حاصل کریں، موج کریں، دنیا میں عائش کریں، مستی اڑائیں اور پھر مٹی میں مل جائیں؟ کیا اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یا پھر ہماری زندگی کا کوئی ہدف بھی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ یہ تو جانوروں کا کام ہے، یہ تو بے زبان بہائی اور چوپایوں کا کام ہے۔ پیٹ بھرا کسی طرح سے دوڑ ڈھونڈ کر کے کھایا اور اس کے بعد موت آئی تو مر گئے، یا طبعی موت مرے یا انسانوں نے مار دیا۔ لیکن انسان، عقل والا انسان، شعور اور بہرہ مندی کی دولت سے مالا مال انسان، وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ آپ سوچئے، اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کے پاس زندگی میں کتنا وقت ہے؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنی زندگی کے ہدف کے لیے کتنا وقت صرف کرتے ہو؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس ٹائم رب کی بندگی اور اپنی عبادت، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی صرف کرتے ہو، قوت و توانائی، ذہن و دماغ سب استعمال کرتے ہو، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے سے دوسرے لوگوں کو کمتر دکھانے کے لیے، خود کو اعلیٰ اور برتر ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنے سے احسن اور ادنا ثابت کرنے کے لیے پوری توانائی صرف کرتے ہو۔ سازشوں کے جال بننے میں، مکاری اور فریب کے دریا بہانے میں کوئی آپ کا خانی نہیں، لیکن کیا زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہے؟ زندگی کا جو ہدف ہے اس کے لیے بھی روزانہ آپ کچھ ٹائم متعین کرتے ہو؟ 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے میرے دوستوں، اس میں سے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رب کے لیے آپ نکالتے ہو کیا؟ اپنی زندگی کا حساب لگاؤ، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، شمار کرو زندگی کے لمحات کو اور دیکھو کہ زندگی ہماری کیسے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے لمحات کیسے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں اس بات کو اور یہ بات یاد کر لیں کہ اس دنیا میں زندگی کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرتی اور آپ کے ساتھ بھی یہ زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، دنیا میں لوگ آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں، دنیا میں لوگ آپ کو سراہوں پر بٹھاتے ہیں، دنیا میں آپ کو لوگ بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیا عزت و احترام کے ساتھ آپ کا نام لیتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، مگر رب کے رجسٹر میں آپ کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ زمین اور آسمان کے فرشتے آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے متعلق کرتا فرشتے آپ کو کس گروہ میں شمار کرتے ہیں؟ کتنی تعظیم کے ساتھ آپ کا نام لکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کبھی سوچیے گا، اس کے بارے میں بھی کبھی غور کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے مسلم احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ بہت لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، تو چل پاکیزہ کپڑے میں اور پاکیزہ جگہ کی طرف، اور جب انسان بدکار اور فاجر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے خبیث، اے بدروح، نکل تو خبیث جگہ اور خبیث کپڑے کی طرف۔ تو نام تو آپ کا درج ہو گیا نا، آپ ایک جگہ صحیح اور پاکیزہ لکھے گئے، دوسری جگہ آپ کو خبیث اور بد برا لکھا گیا آپ کو اللہ کے، وہاں کیا لکھا ہوا آپ کے لیے؟ اس کے بارے میں آپ کبھی سوچیے، اس کے بارے میں آپ کبھی غور کیجیے۔ چھوڑو یہ دنیا، لات مار دو اس دنیا کو، یہ دنیا وہ ایسی حقیر اور ذلیل دنیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا نے اچھے چھوٹے ایمان کو کا سودا کر لیا، اس دنیا کے ناطے انسان دین کا سودا کرتا ہے، ایمان کا سودا کرتا ہے، اخلاق کا سودا کرتا ہے، کردار کا سودا کرتا ہے، عزت و آبرو کا سودا کرتا ہے، خاندان و نسب کا سودا کرتا ہے، اسی دنیا کے حقیر ذرے کے لیے، اسی دنیا کے معمولی اور انتہائی زیادہ ذلیل نقطے کے لیے انسان یہ سب کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ میرا رب کو کہتا ہے، سنن ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة
ما سقى منها كافرا شربة ماء. اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہ دنیا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر یہ دنیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی دشمن کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک بوند پانی پینے کے لیے نصیب نہیں کرتا. اتنا بھی وزن اس دنیا کا اللہ کی نظر میں نہیں ہے. مچھر کا پر ہاتھوں سے کچل دیتے ہیں، پیروں سے روک دیتے ہیں، دواؤں سے اڑا دیتے ہیں، اتنا بھی وزن اس دنیا کا اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس دنیا کے لیے اس قدر فلاحیت، اس دنیا کے لیے اس قدر وابستگی، اس دنیا کے لیے اس قدر جھمیلا کہ اللہ کا دین پامال ہو جائے، اللہ کی شریعت پامال ہو جائے، اللہ کا دین پامال ہو جائے، ہماری غیرت نیلام ہو جائے، ہمارا جذبہ تحفظ قربان کر جائے. کتنی بے توفیقی اور کتنی محرومی کی بات ہے میرے دوستوں. آپ سوچئے گا، آپ غور کیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، بعد میں جب موت آئے گی تو توبہ کر لیں گے، اللہ سے لو لگا کر اس سے فریاد کر لیں گے، گناہوں کی معافی مانگ لیں گے. لیکن میرے دوستوں آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی مہلت دے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رب العالمین جب آپ کی روح گرفت کرنے آئے گا، بھیجے گا، تو آپ کو مہلت دے گا کہ توبہ کر لو؟ آپ کو موقع ملے گا؟ کیا پتا کسی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گاڑی الٹ گئی، کسی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے وہاں سے الٹ گئے، کیا پتا جا کر کے کسی گاڑی کے پہیے کی زد میں آ گئے، کیا پتا کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے اسپتال میں مر گئے. ہے ٹھکانا کوئی آپ کی زندگی کا؟ ہے بھروسہ آپ میں سے کسی کو اپنی زندگی کا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اپنی زندگی کے بقا کا؟ کرو گناہ کر لیں گے مرتے ہوئے توبہ، لیکن ضمانت تو بتاؤ مجھے، گارنٹی تو بتاؤ مجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے گا. اس لیے میرے دوستوں توبہ سے پہلے گناہوں سے بچانا یہ آسان ہے، رب کی معصیت سے خود کو محفوظ رکھنا یہ سہل ہے. بنسبت اس سے کہ آپ توبہ کا انتظار کرو، بنسبت اس سے کہ آپ توبہ کے لیے معصیت کا دروازہ اور معصیت کا راستہ دراز کرتے جاؤ. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کب ختم کرے گا. دوسری بات اور بھی ہے، جب آپ توبہ کرو گے تو کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے مجبور ہے کیا؟ نہیں، اس کی مرضی ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی تو قبول کرے گا، ورنہ حقارت کے ساتھ ہوا میں تحلیل کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا يفعل عما يفعل وهم يفعلون. اللہ سے کوئی چوں اور چرا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. وہ جو کرتا ہے وہ عدل کے ساتھ کرتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بہرحال بات دوسری طرف سے نکلتی جا رہی ہے، ورنہ ایک انسان 600 سال سے زیادہ رب کی بندگی کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جب اس سے کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی عبادت سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، 600 سال میں نے عبادت کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ٹھیک ہے، اور صرف آنکھ کی جو نعمت ہے وہ ایک پلڑے میں اور 600 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی. اللہ کی نعمت کا پردہ بھاری ہو جائے گا. نعمت آنکھ کی اللہ نے دیا، کان کی اللہ نے دیا، ہاتھ کی نعمت دیا، دماغ کی نعمت دیا، پیٹ کی نعمت دیا، ہوا دیا، سورج دیا، بارش دیا، سب کچھ نعمتیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. کیا ہماری بندگی ان احسانات اور ان نعمتوں کا بدل ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے دوستوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اعمال کا حساب لیجیے، زندگی کے لاہ عمل کو توڑیے، اپنے دل کو رب سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنے دل کو رب کی بندگی کی طرف لائیے، اپنے دل کو رب کی عبادت سے لگانے کی کوشش کیجیے. یہ اعضاء اور جوارح تو ضروری ہے، ہاتھ اور پیر کا جھکانا تو ضروری ہے، مگر دل لائیے، دل پلٹائیے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.